نماز تو پڑھ چکے ہیں عشاء کی، باقی ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، راتوں کو اس لیے جاگتے ہیں۔ یہ یہاں نہیں کہا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ مزمل میں جس کا اہم ترجمہ آپ کو کملی والے کر کے بتایا جاتا ہے، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑے لمبے چوڑے سفر کے لیے نہایت ہم آہنگ افراد کی جماعت تیار کرنے والا، یہ معنی ہے مزمل کے۔ کتنا عظیم پروگرام ہے حضور کے ذمہ۔ پہلی چیز جماعت کی تشکیل ہے، اور یہی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین یہ مل کے کافی ہیں، اکیلا خدا بھی نہیں۔ اور یہ جماعت یوں ہی زمین سے اگ نہیں آئی تھی، تیار کی گئی تھی۔ پہلا کام ہی یہ تھا تزمیل کا، اس قسم کی جماعت تیار کرنے کا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگ تو صحیح لیکن تھوڑا حصہ جاگو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی سے بھی کم رات جاگو۔ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری پروگرام ہے جو تیرے ذمہ عائد کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا پروگرام ہے۔ انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تیرے لیے سرگردانی اور کشمکش کا بہت بڑا پروگرام لمبا چوڑا ہے، سارا دن اس میں لگ جاتا ہے۔ یہ اکیلے ہی حضور نہیں ہے، یہ ہے جی 73 اوور 73/1 سے 7 آیات کا، اور اسی کی 20 آیات میں بھی ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اکیلے ہی نہیں، ساتھ تمہاری جماعت کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے جاگتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی کہا کہ ان میں کمزور بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو یہ اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لادو تم۔ حضور سے کہا، جماعت مومنین سے کہا کہ تم نے تو دن میں کتنا لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے رات کو بھی ضرورت ہے اس کی، لیکن اس شدت شوق میں جسم کے تقاضوں کو نہ بھول جاؤ، صحت کا خیال رکھو۔ بڑا پروگرام لمبا چوڑا تمہارے ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جاگ کے نفل پڑھو اور دن بھر سوتے رہو۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بہت بڑا لمبا پروگرام ہے تمہارے لیے۔ یہ کیا تھی چیزیں عزیزان من جس کے لیے جاگتے تھے؟ آج تو بہت آسان ہے، جہاں بھی آپ کسی سیرت کی کتاب میں پڑھیے یا ان واعظوں کے ہاں سے یہ واعظ سنیے، وہ یہی ہے کہ حضور رات کو نوافل پڑھتے تھے اور کھڑے رہتے تھے اتنا عرصہ کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ گویا ان کے ذہن میں یہی ہے رات کو جاگنا کہ اس میں نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں عبادت گزار جس کو کہتے ہیں، ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ وہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ عبادت گزار جس کو وہ کہتے ہیں، یہ نفل پڑھنا یا تسبیح پڑھنا، یہی چیز ہوتی ہے۔ حضور کے متعلق بھی یہی چیز انہوں نے ذہن میں قائم کی۔ ٹھیک ہے، مذہب میں اس سے زیادہ کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس میں تو صاف بات ایک ثواب حاصل کرنے کا ہے جو ذہن میں قائم کر لیا ہے۔ عبادت کے معنی پرستش ہے،
پرستش کی یہ چیزیں ہیں، یہ تو متعین اوقات کی نماز ہو گئی، وہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے، باقی وقت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ پھر اسی قسم کی وہ نماز، اس کا نوافل نام رکھ لیا جائے گا، وہ پڑھ لی جائیں گی۔ کچھ تسبیح ہے، تسبیح پھیر لی جائے گی، اور کچھ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے گا۔ خدا کی عبادت کرتا ہے، اور کیا تصور ہوگا؟ کسی کے متعلق پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ یہی چیز بتایا جاتا تھا کہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ذرا وقت متعین کر کے تو دیکھ لیں کہ رات میں 1000 نفل پڑھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن تصور یہی ہے۔ لیکن دین جب سامنے آئے گا عزیزان من، تو یہ سارے تصورات بدل جائیں گے۔ سوچئے کہ ایک ذات گرامی جس کے ذمے دین کا تمکن ہے، عرب کی سرزمین، مکے سے نکلے ہوئے پناہ گزینوں کی حیثیت سے مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے دوسروں کے ہاں، وہاں قبائل دا قبائل بھی منافق، یہود وغیرہ منافق۔ قریش کی کیفیت یہ کہ 7 سال میں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا حضور کو، بے سر و سامان، پناہ گزین جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے۔ اور پروگرام یا ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے نظام کو متمکن کرنا۔ تمکن دین ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ ہے نا دین کا تمکن۔ اب دین کا تمکن مذہب کا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ استخلاف فی الارض، زمین میں مملکت قائم کرنا، زمین پر یہ مملکت قائم کرنا تاکہ اس مملکت میں دین کا تمکن ہو جائے۔ صرف مملکت ہی حاصل نہیں کرنا، اس میں نظام قائم کرنا دین کا۔ یہ پروگرام حضور کے ذمے ہے۔ اتنی بے سر و سامانی ہے، اتنا تھوڑا سا وقت ہے، اتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے۔ میں نے جیسا ابھی عرض کیا، اندرونی خطرات ایک طرف ہیں، بیرونی خطرات۔ 2 بڑی بڑی سلطنتیں تو جن کا مقابلہ اس زمانے میں دنیا کی کوئی مملکت نہیں کر سکتی تھی، دی موسٹ سپر پاورز ان دی ورلڈ، ایرانی اور بازنطینی ہے، رومن، وہ ہے دونوں مخالف۔ ان میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ 7 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں، نئی مملکت قائم کی جا رہی ہے۔ اس کا انتظام بھی ایسا ہے کہ کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی، کوئی فساد برپا نہیں ہوا، نہایت امن اور سلامتی۔ امن اور سلامتی کی کیفیت جو حضور نے مثال بیان فرمائی، اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ تم کہتے ہو کہ اس مملکت میں کیا ہوگا، بے خوفی کا کیا ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ ایک عورت یمن سے تنہا اس صحرا میں سے گزرتی ہوئی شام تک پہنچ جائے گی، زیورات میں لدی ہوئی، کبھی اس کو کسی قسم کے خطرے کا خوف نہیں ہوگا۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ معاف رکھیے گا، میں نوافل یا ان چیزوں کی تنقیص نہیں کرتا، لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ جس کے سامنے یہ پروگرام ہو، اس کو تو دن بھر اس میں مصروف رہنا ہوگا، راتوں کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے پھر اس کو پروگرام کی تفصیلیں طے کرنی ہوں گی۔ فرصت ہی اس وقت مل سکتی تھی۔ یہ جو ہے تمہارے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں، وہ ساتھی بھی نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاگ رہے تھے، مشاورت تھی ہر معاملے میں۔ جتنے معاملات سامنے آئے تھے، جتنے آنے والے تھے، ان کے لیے فرصت کا وقت ہی یہ تھا کہ یہ بیٹھ کے وہاں طے کریں کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں۔ اس کے لیے جاگتے تھے۔ عبادت کے معنی تھا، لفظ اس عبادت کے معنی ہیں قوانین کی تابع داری، محکومیت خدا کی۔ اس کے لیے وہ بیٹھتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، دن کا پروگرام بڑا لمبا چوڑا اور بھاری ہے، اس کے لیے طے کرنے ہیں تم نے یہ مسائل، لیکن اتنا سوچ لو کہ بہت لمبا سفر ہے، بڑے راستے پر مشقت ہے، اپنی تندرستیوں کا بھی خیال رکھو،
تبدیلی ضروریات کا بھی خیال. پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہ جو آپ کے ہاں رمضان شریف میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، جب پہلے تو رمضان میں ہی بہرحال عام طور پر کام کرنے کے لیے سخت کم ہو جاتی ہے، مشقت طلب چیز ہے. اس میں سے پھر ایک گروہ ہے جو بالکل دنیا کو ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے مسجد میں. یہ اتنا وقت جو ہے، اتنا قیمتی وقت زندگی کا، کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ اگر یہ اس لفظ اعتکاف کے ہی معنی سمجھ لیتے، عاکف کے معنی سمجھ لیتے عربی زبان کی روح سے، تو معلوم ہو جاتا کہ یہ الگ بیٹھنا جو ہے یہ کاہے کے لیے تھا. یہ بھی جو حضور راتوں کو بیٹھ جاگتے تھے اور صحابہ ساتھ ہوتے تھے، یہ بھی اعتکاف تھا. کاہے کے لیے؟ اعتکاف کے معنی ہوتا ہے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنا. بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کرنا، منتشر موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینا، یہ ہے اعتکاف کے معنی. تو الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کے لیے دن میں تو عملی پروگرام تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، تو راتوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا تھا، سلجھانا پڑتا تھا الجھے ہوئے معاملات کو. وار بیسس کے اوپر جو قومیں کام کرتی ہیں جنگ کے زمانے میں، دیکھو ان کے ہاں دن اور رات کیا پروگرام ان کے ہاں ہوتا ہے. یہ پوری کی پوری زندگی وار بیسس کے اوپر چلی جا رہی تھی. مومن کی تو ساری زندگی وار بیسس کے اوپر ہوتی، ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ. تو وہ اپنے اتنے قیمتی وقت کو جو اس پروگرام کی تکمیل کے میں صرف ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کہ وہ صرف نفل پڑھ کے یا مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اس کا نام رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ خدا کا پروگرام ہے؟ انہوں نے تو بہت بڑا پروگرام. دین یہ تھا، بڑی آسانی سے سازش ہوئی، یوں ذرا سا سوئچ یوں کیا انہوں نے اور دین کو مذہب میں بدل دیا. اب ہر بات کا نتیجہ ثواب حاصل کرنا ہو گیا، جس کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ عبادت کے معنی پرستش ہو گیا. پرستش کی شکل جو ہے وہ نماز کے بعد نوافل ہو گئی، تسبیح پھیرنی ہو گئی. صاحب جتنا کوئی زیادہ اس میں وقت دیتا جائے، دنیا کے معاملات کو ترک کرتا چلا جائے، دنیا کے معاملات سے مذہب کو واسطہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو سیکولرزم یا مٹیریلزم ہو جاتی ہے جو کہے کہ دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں. صاحب اس تصور کے بتایا جب قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، تو مذہب کے تصور کے ماتحت پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہزار ہزار نفل پڑھتے ہوں گے. وہ دین کے تصور کے ماتحت تو پھر سمجھ میں بات آتی کہ دن بھر کے پروگرام کے لیے رات کو بیٹھ کے چاک آؤٹ کرتے تھے، پروگرام مشورے کرتے تھے، معاملات کو طے کرتے تھے، جتنی الجھنیں ہوتی تھیں ان کو صاف کرتے تھے. یہ تھا رات کا پروگرام. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اب مذہب کے دنیا کے اندر آ جائیے. رات کو تو وہ جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اور صبح کے وقت استغفار کی تسبیح کرتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی رات ساری یہ کچھ کرتے تھے. بالاسحار ہم یستغفرون. راتوں کو باہمی مشاورت سے طے کرتے تھے کہ کل پروگرام کیا ہے، کیسے کرنا ہے. اسحار سحر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا آغاز یا ابتدا. اس پروگرام کی ابتدا کے لیے یستغفرون کے معنی ہوتا ہے حفاظت کے سامان جو ہیں ان کے لیے طے کرنا کیا کیا چاہیے. پروگرام کی ابتدا کرنے سے پیشتر وہ سوچتے تھے کہ ہاں بھائی یہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے خود، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ جو خطرات آنے ہیں ان سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. صبح اٹھ کے ابتدائے پروگرام سے پہلے وہ سامان حفاظت کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ جو پھر استغفر اللہ کی تسمیہ پھیرنے کے اندر آ گیا، مذہب یہ سکھانے لگے بالاسحار ہم یستغفرون. اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تارک دنیا تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے،
کما کے بینکوں میں روپیہ جمع نہیں کرتے تھے کہ 2.5% دے دیں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ان کے مال میں ہر اس شخص کے لیے جس کی ضروریات میں کمی رہ جائے یا معذور ہو جائے جو خود کچھ کمانے سے، ان کے مال میں ان کا حق ہوتا تھا، خیرات نہیں۔ خیرات تو ذلیل کر دیتی ہے انسان کو، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا کر دیتی ہے، لینے والا جو ہے اس کے دل کے اندر تذلیل کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ حق معلوم ایز آف رائٹ وہ ان سے لے سکتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ یہ تھے وہ جو جنت کے باغات میں گئے تھے۔ عزیزان من،